غور فرمائیے گا. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے. مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تم کمزور سمجھے جاتے تھے. تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، مٹا دیں گے. فَآوَاكُمْ، بس اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد سے قوت عطا فرمائی. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزوں میں سے تمہیں رزق عطا کیا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو. بہت سادہ سی بات تو یہ ہے، صحابہ کرام سے خطاب ہو رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. کمزور تھے، مکہ میں تعداد کم تھی، لو اللہ نے ٹھکانہ دیا مدینہ شریف کی صورت میں اور پاکیزہ رزق بھی عطا فرمایا. اللہ کا شکر ادا کرو. انہوں نے تو خوب شکر ادا کیا، دین کے خاطر سب کچھ قربان کرنے کو بھی تیار، اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت پر کاربندی رہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ساتھ خیانت نہ کرو. وتخونوا اماناتکم، اور آپس میں ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت نہ کرو. وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ حرکت غلط ہے. اب سوچئے کہ کیا یہ صحابہ کرام کے لیے ہے؟ وہ تو پورے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت پر کاربند تھے. یہ معاملہ تو ہمارے ساتھ ہوا. اب نظر دوڑا لیجئے، 70 برس پہلے کی بات ہے کم و بیش، بلکہ اس سے بھی زائد 71 برس کم و بیش. کیا حالت تھی؟ انگریز ہمارے اوپر سرکار کے طور پر، حکمران کے طور پر موجود تھا، غاصب تھا، قابض تھا، اور ہندوؤں کی بہت بڑی تعداد بھی تھی. انگریز چلا بھی جاتا تو ہندوؤں کی اکثریت کا ہمیں خوف تھا کہ وہ چک لے جائیں گے ہمیں. اللہ نے چھپڑ پھاڑ کر یہ خطہ زمین ہمیں عطا فرمایا. انگریز چلا گیا، ہندوؤں کی مخالفت سے اللہ نے محفوظ رکھا. تعداد میں کم تھے، اللہ نے اس قدر نعمت عطا فرمائی. آج بھی کوئی ہمارے ملک کے اندر نعمتیں کم ہیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی. مقصد کیا تھا؟ اللہ کا شکر ادا کرو. پھر کیا ہوا؟ 2 پیسے جیب میں آئے، پردہ گھر سے باہر گیا. 4 پیسے جیب میں آ گئے تو گردن میں سریا بھی آ گیا. کچھ لوگوں کے سریا سمجھتے نا، اکڑ آ جانا. اور دین کا حال کیا ہوا؟ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آگ عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے. مغلوبیت کا دور ہے، دین کی ہمارے سامنے کی بات ہے. اور اب جو بمبارڈمنٹ ہے سیکولرزم کے نام پر اور ایتھیزم کی بمبارڈمنٹ ہے، اور جس طرح شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے شریعت کے احکامات کا، یہ ہمارے نگاہوں کے سامنے. یہ خیانت تو ہم نے کی، پٹتے ہمیں سب سے زیادہ، مصائب ہم پر آ رہے ہیں. تمام تر نعمتیں بھی اللہ کی ہیں، لیکن بہرحال مصائب بھی ہمارے ساتھ. کون اس کو جھٹلا سکتے، کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے ہمارا. یہ ہماری کرتوتوں کے نتائج ہیں. مت خیانت کرو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور آپس کے معاملات میں خیانت کا معاملہ نہ کرو جبکہ تم جانتے ہو. اور سنیے، صحابہ نے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر ڈالی. صحابہ کرام نے تو اگلی آیت ان کے لیے نہیں، ہمارے لیے ہے. وہ دنیا کی محبت کے فتنے سے بچے رہے، اللہ کی مدد ان کے شامل حال نہیں. اگلی آیت دیکھیے کیا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ آزمائش ہیں. انہی کی محبت میں ڈوب کر انسان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرتا ہے. انہی کی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے. اسی مال کی محبت میں ڈوب کر مال کا بت بنا کر اس کی پوجا پاٹ کرتا ہے. بعض لوگوں کو یہ باتیں سخت لگتی ہیں کہ ہاں بھی کوئی زیادہ جذبات میں آ کے تم لوگ یہ باتیں کر جاتے ہو. اللہ کے رسول کی حدیث سنیں صلی اللہ علیہ وسلم، تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، بخاری کی روایت ہے. ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ، دینار کا بندہ. بندہ کس کا بندہ ہے؟ اللہ کا. یہ مال کا بندہ بنا ہوا ہے. کیا مطلب؟ وہ ہم تو مشہور ہو گئے تھے نا، یہ پاکستانی سب کچھ بیچ دیتے ہیں. یاد ہے جملہ؟ دہرانے کی ضرورت ہے، تلخ ہے بہت، تھپڑ ہے اس قوم کے چہرے کے اوپر. سب بیچ دیتے ہیں یہ لوگ. تو یہ ہمارا کردار ہے اجتماعی. آج اس مال کے چکر میں پڑ کر کس طرح کا غصب کا معاملہ کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کا گلا کاٹتے ہیں، ہاں لوگوں کی جائیدادیں ہڑپ کر جاتے ہیں. اور اب تو کہتے ہیں کہ آپ 2-4 کروڑ کا فراڈ نہ کرو، پھنس جاؤ گے. آپ کرو اربوں کا کرو گے، کوئی نہیں پوچھے گا آپ کو. پھر کہتے ہیں کہ ہم وکیل نہیں کرتے، ہم جج کو خرید لیتے ہیں. یہ ہمارے سیاستدانوں کے جملے. کیا ہے یہ؟ مال کی محبت کا بت بنا کر اس کے اندر غرق ہو جانا اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پامال کرنا. فرمایا آگے وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ کے پاس اجر عظیم ہے. یہ ہے ایک تصویر ہماری اصلاً سابقہ طور پر، یعنی جب صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی ان سے خطاب ہو رہا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا، انہوں نے بھرپور ادا کیا. اور ہمارے لیے کیا ہے؟ زندہ کلام ہے. سورہ
انبیاء کی آیت نمبر 10 کا حوالہ کئی مرتبہ آیا، فیہ ذکرکم، اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے، تمہارے لیے رہنمائی موجود ہے. یہ ہماری البمز ہیں، ہماری تصویریں جو ہمارے سامنے آ رہی، بری لگے تو اصلاح کریں، اچھی لگے تو شکر ادا کریں. ہے تو کڑوی، سیدھی سی بات ہے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.